ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يا بابا بلنا فزاد فيه بقول اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جناب سمدانی صاحب اشرفی غلام مصطفیٰ اور سلسلے کے خلیفہ اور خلیفوں میں خلیفہ جناب حضرت امام صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام خلفاء، میرے سامنے موجود سلسلے نقش بندیہ کے خلفاء اور تمام نقش بندیوں قادریوں چشتیوں سہروردی سے تعلق رکھنے والے طالبان حق ملت کے لوگ، چند دن باتیں آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی یہ 15ویں سپارے 7ویں رکوع کی آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. میں نے جو زندگی عطا فرمائی کلمہ گوہوں کی طرف مخاطب ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے والوں مجھے میں نے جو تمہیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اگر اس زندگی میں تم میری معرفت حق سے اندھے ہوئے آخرت میں میرے دیدار سے اندھے ہوگے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جیسے تم دنیا میں گمراہ ہو گئے اور فرماتا زیادہ گمراہ ہو جاؤ. چند اشعار کے بعد آپ سے اسی آیت کریمہ سے چند منٹ گفتگو میں کروں گا. توجہ چاہوں گا، یہ کلام معمولی بزرگ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام سیدنا بدر الدین قیوم اول شیخ احمد مجدد الفسانی نقش بندیوں قادریوں چشتیوں سہروردیوں مداری سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ہندوستان کے ایشیا کے مسلمانوں کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا معروضہ فرماتا تو پورے بھارت کو جو ہے اکبر نے جو ہے دین الہی سے جو ہے نامزد کر دیا تھا. بہت بڑے دیش کے علماء جیسے جو ہے ابو صدر خیری جس نے عربی کے قرآن پاک کیا تھا، یہ سب جو ہے اکبر کے ساتھ ہمارے تھے. کسی کی طاقت نہیں تھی، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اکبر کا سامنا کر سکے، لیکن جب قرآن سامنے آ جاتا ہے اور تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہوشیار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، میرے جو اولیاء ہیں انہیں کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے نہ کوئی حزن ہے نہ ملال ہے. اللہ نے بتا دیا جیسے بجلی کا اور میں جو ہے لکھ دیا جاتا ہے اور یہاں دیتی ہے میرے اگر ان سے تم نے محبت کی تو دین بھی پا جاؤ گے، دنیا بھی پا جاؤ گے. پھر فرماتا ہے قرآن میں اگر میرے کسی ولی سے تم نے جو ہے
مخالفت کی تو جان لو تم مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو گفتگو کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى وأضل سبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میرے بندے جنت میں رہیں. اگر جنت مقصد ہوتا آدم کے آنے سے پہلے رب نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا معلوم یہ ہوا کہ غیب کی باطن کی کچھ بات فرشتے بھی جانتے تھے. ابھی آدم آئے نہیں تھے, ابھی حوا آئے نہیں تھے, ابھی حابیل و قابیل پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن فرشتے کیا کہہ رہے ہیں رب سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہیں اے میرے تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے, ایسے کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین کے اوپر پورے زمین کے اوپر فساد کرے, زمین پہ شراب پیے, زمین پہ زنا کرے, زمین پہ جھوٹ بولے, زمین پہ غیبت کرے, ایسے تو اپنا نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہے. رب نے یہ نہیں کہا, مالک نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے زمین پہ جھوٹ نہیں بولیں, میرے بندے زمین پہ غیبت نہیں کریں, میرے بندے زمین پہ زنا نہیں کریں گے, میرے بندے جو ہے زمین پہ خروجی نہیں کریں گے, میرے بندے زمین پہ فساد نہیں کریں گے. رب نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ اور بندگی کے رشتوں کو ادا کر دی, لیکن مادہ عشق جو ہے وہ آدم کے اندر رکھ دیا, انسان کے اندر رکھ دیا, اور تمام جو ہے قیامت تک آنے والی اکٹھا کیا کہ جب تم اس زمین پر جاؤ گے, جب تم جو ہے کس سے محبت کرو گے, مجھ سے کرو گے, ہاں کریں گے اپنا بڑا میں تجھی سے محبت کروں گا. لیکن بندہ آیا کوئی عورت کے دل کو لگا بیٹھا, کوئی دولت کے دل کو لگا بیٹھا, کوئی زمین کے دل کو لگا بیٹھا, کوئی کرائم کے دل کو لگا بیٹھا, کوئی علم سے جو ہے دل کو لگا بیٹھا, لیکن جو عدل رب تعالیٰ نے دیا تھا کہ مجھ سے عشق کرنا, اس عشق کو جو ہے بانٹ دیا. اس عشق کو اپنے اندر کس نے باقی رکھا؟ مقبول بہاری رحمۃ اللہ نے اپنی مکتوبات فردی میں لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کروانے والی ارواحوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ دو جنت کی طرف فرماتے ہیں جس نے تعداد جنت میں جانے والوں کی تھی اتنی ہی تعداد جہنم میں جانے والوں کی تھی. لیکن کچھ ارواحیں نہ جنت کی طرف دوڑی, کچھ ارواحیں نہ جہنم کی طرف دوڑی. رب تعالیٰ نے کہا اے میرے بندو تم نہ جنت کی طرف دوڑے نہ جہنم کی طرف دوڑے, تم تو کھڑے ہی رہے. ان ارواحوں نے کہا اے میرے مالک کو مولا, اے میرے رب, اے میرے رحیم, اے میرے کریم, اے میرے غفار, اے میرے ستار, اے میرے مالک, اے میرے علی, میں جب بھی جاؤں گا نہ میں جنت کی طرف جاؤں گا نہ میں جہنم کی طرف جاؤں گا. جنت والوں کو جنت مبارک ہو اور جہنم والوں کو جہنم مبارک ہو, اور میرا جو ہے میرا اللہ مبارک ہو. تو وہی انبیاء اور معصوم کی سنت جو ہے اس دھرتی کے اوپر آئی, لیکن پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا, اپنے نور سے بنایا. ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
انبیاء آمد کا سلسلہ ختم کر دیا اور قرآن نے ارشاد فرمایا اب کوئی نبی میرے محبوب کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اس دھرتی پر۔ اب خلیفہ کا سلسلہ جاری رہے گا، اب خلیفہ کا سلسلہ جاری رہے گا تو معلوم یہ ہوا چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار خلیفہ جس میں کوئی نبی نہیں، چاروں ولیوں کے سرکار اور سرکار دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک خلیفہ کا ایک نائب کا پاور کیا ہوتا ہے اور اس سے جو ٹکرا جا رہا ہے تو خلیفہ سے اس نائب سے جو ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ملت اسلامیہ ابلیس اتنی بندگی کرتا تھا، اگر اس کے سجدوں کو اس دھرتی کے اوپر بچھا دیا جائے تو دھرتی چھوٹی پڑ جائے۔ اصل میں جبریل جیسے فرشتے، میکائیل جیسے فرشتے، اسرائیل جیسے فرشتے، اسرافیل جیسے فرشتے اس کو جنت میں جھلایا کرائے کہ ہمیں سب سے زیادہ تقوی والا یہی ہے، ہمیں سب سے زیادہ ماننے والا یہ چیز ہے۔ اب ہم میں جو ہے کوئی خلیفہ ہوگا اور کوئی نائب ہوگا، کوئی چیز ہوگا۔ ملت کے لوگ میں نے دیکھا ابلیس جو ہے تقوی میں سب سے زیادہ، بندگی میں سب سے زیادہ، اللہ کو ماننے میں سب سے زیادہ، لیکن یہاں اپنی آزاد کی اس میں سب سے پیچھے تھا۔ فرشتوں کو اپنے خلیفہ اپنے نائب کا جلوہ دکھانا تھا۔ آدم گھر یہ سورہ بقرہ میں پڑھ لیجیے گا، یہ میں حدیث سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بزرگوں کی کتابوں سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ہے قرآن کے پہلے سپارے میں پڑھ لیجیے گا ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جتنے فرشتے ہیں آ جائیں، جنات میں آ جائیں اور ارشاد فرمایا فرشتوں سے اگر تم سچے ہو، اگر تم علم والے ہو، اگر تم بڑے جاننے والے ہو بتاؤ وہ ذرائع نشیاؤں کے بارے میں۔ فرشتوں میں کوئی بیوقوف نہیں ہوتا، سارے عقلمند ہوتے ہیں۔ فرشتے سلنڈر کر گئے، کہنے لگے میرے مالک و مولا جتنا تم نے مجھے علم دیا اتنا ہی میں جانتا ہوں، جتنا تم نے مجھے علم دیا اتنا ہی میں جانتا ہوں، اس کے آگے نہیں جانتا ہوں۔ چاہے آدم بتا دے تم اشیاء کے بارے میں، معلومات غیب کی اشیاء کے بارے میں، آدم علیہ السلام نے ایک ایک نام لے کر بتا دیا، حکم ہوتا ہے۔ فرشتوں میرے نائب میرے خلیفہ کا تم سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ ابھی تک سجدہ کر رہے تھے سبحان ربی الاعلی، رکوع میں پڑھ رہے سبحان ربی العظیم پڑھ رہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے، کھڑے تھے تو یا علی کہہ رہے، کھڑے تھے تو یا وارث کہہ رہے، کھڑے تھے تو یا رحیم کہہ رہے، کھڑے تھے تو یا کریم کہہ رہے، کھڑے تھے تو یا قدوس کہہ رہے تھے۔ لیکن عجیب معاملہ ہو گیا کہ حکم ہوتا ہے میرے خلیفہ اور نائب کا سجدہ کرو۔ سارے فرشتے جو ہیں آدم علیہ السلام کا سب نے سجدہ کیا، اللہ نہیں کیا تو ابلیس نے نہیں کیا کہ مجھ کو رب نے آگ سے بنایا، آدم کو خاک سے بنایا، آگ جو ہے خاک سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ نہیں اس نے دیکھا کہ ایک سپریم پاور اپنا پاور جو ہے آدم کو عطا فرما دیا ہے۔ وہی میں کہتا ہوں ابلیس اپنے میں سب سے آگے تھا، ابلیس جو ہے بندگی میں سب سے آگے تھا، لیکن عقل میں سب سے پیچھے تھا۔ اب جب اللہ کے نائب اور خلیفہ کا اس کا سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس مردود کو جنت کے باہر جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے
ارشاد فرمایا کہ آدم تم ہر چیز میں جو ہے تصرف کر سکتے ہو، ہر چیز جنت کی استعمال کر سکتے ہو. یہاں جنت کی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز جو ہے جنت کی حور سکینہ ہے. یہاں کروڑوں جو ہے حوریں جو ہے کرتی ہے. اگر اس کی ایک جو ہے رب تعالیٰ جو میں ڈال دے، زمین کو ڈال دے، تو اس کے حکم جلال کو دیکھ کر تمام دنیا سب ہو جائے. وہ حور سکینہ ہے. لیکن اس سمجھا ہوتا نہ جانتا ہے جائے تو آدم علیہ السلام کے دل میں ایک ہی بات لگی تھی کہ ہم جنت میں نہیں رہیں گے اس وقت تک جب تک رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے، جب تک میں رب کو نہ دیکھ لوں. اور وہ کس مرد پہ اور حکم تھا جو ہے دیر میں ہاتھ نہ لگانا، آدم نے لگا دیا. شیطان نے غلطی کی توبہ نہیں کی. آدم نے جب ہاتھ لگا دیا تو ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس کو ظلم کیا اور اس دھرتی پر آ گئے. اس دھرتی پہ آ گئے تو ٹوٹنے اور یہاں سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے؟ اور رونا سکھایا جاتا ہے. 350 برس وقت روتے رہے. اللہ کو ان کا رونا کتنا پسند آیا. آدم کی اولاد چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے رام کی ماننے والی ہو، چاہے رام کی ماننے والی ہو، چاہے بھگوان بھولے ناتھ کی ماننے والی ہو، چاہے پیدا ہونے والی اولاد ہو، جب تک وہ زمین سے آئے اگر وہ نہیں رب العالمین کو زندگی نہیں زندگی نہیں عطا فرماتا. تمہیں ماں نہیں، تمہیں زندگی جینے کا کسی کا لڑکا ہو، چاہے یہودی کا ہو، چاہے نصرانی کا ہو، چاہے بادشاہ زمانہ کا ہو، چاہے تعلیم کا ہو، جب وہ بچہ پیدا ہوا معلوم اور وہ دیا زندگی بخش دی. اگر ہم آپ جو ہے ماں کسی پیدا ہوتے روتے نہیں تو زندگی میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا. چاہے وہ نبی کی اولاد ہو، چاہے وہ علی کی اولاد ہو، چاہے زمانے کی قطب کی اولاد ہو، چاہے وہ غوث زمان کی اولاد ہو، چاہے وہ خواجہ کی اولاد ہو. لیکن جب وہ دھرتی پر آئی اور وہ بھی کوئی زندگی مل گئی. ملت اسلامیہ 350 برس تک روتے رہے. 350 برس تک آدم علیہ السلام روتے رہے. پھر پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے وسیلہ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر میں میری غلطی کی تم معاف فرما دے. اللہ نے معاف کر دیا. محمد کا جلوہ وہی دکھا دیا. یعنی آدم کو ضرورت پڑ گئی محمد کے وسیلے کو. آدم کو ضرورت پڑ گئی محمد کے وسیلے کو. ملت کے لوگ جب تک حضور کی شریعت کا بندہ پابند نہ ہو، حضور کے وسیلے کا قائل نہ ہو، بارگاہ خدا بندی میں جو ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی. کوئی بندگی جو ہے باریاب ہو نہیں سکتی. تو اے ملت کے لوگوں، اللہ نے پوچھا اے آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ حضور فرما رہے ہیں، حضور کو فرما رہے ہیں کہ تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ ارشاد فرمایا یہ باری میں نے تیرے ساتھ محمد کا نام کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں سمجھ گیا آدم کو محمد کو پانے کی چیز ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری ہی اولاد ہے. لیکن قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے اگر ان کا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو آدم کو پیدا کرتا. قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں تم کو بھی پیدا کرتا. تو معلوم ہوا یہ آسمان یہ لوح القلم
جو چاند ستارے زمین ہم اور آپ جو پیدا ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہ میں پیدا ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیل میں پیدا ہوئے، تو ملت اسلامیہ چند منٹ کے بعد کل ہوگا۔ میں ایک بات بتاتا چل رہا ہوں کیونکہ میں نے آیت کریمہ جو تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ولا جنة فيها۔ میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی زندگی میں اگر تم میری معرفت حق میں نابینا ہوئے تو آخرت میں میرے دیدار سے نابینا ہوئے، واجل سبیلا دنیا میں گمراہ ہو گئے، آخرت میں اس سے زیادہ گمراہ ہو جاؤ۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی معرفت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی معرفت کیا ہے؟ ملت اسلامیہ دنیا کے اندر بہت سے اسکول ہیں، کالج ہیں، میڈیکل کالج ہیں۔ میڈیکل کالج میں جو لڑکا پڑھتا ہے، ہمارے احتشام بابو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میڈیکل کالج میں کیا میڈیکل کالج میں پڑھے تو یہ انجینئر بن کے نہیں نکلے، یہ عالم بن کے نہیں نکلے، یہ قالم بن کے نہیں نکلے، یہ مفتی بن کے نہیں نکلے، یہ بن کے کیا نکلے؟ ڈاکٹر بن کے نکلے، انگلش ڈاکٹر بن کے نکلے، ایم ڈی ڈاکٹر بن کے نکلے۔ معلوم انجینئرنگ کالج میں جس کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو انجینئرنگ بن کے نکلتا ہے۔ جو آئی ایس آئی پی ایس کے اسکول میں جو ہے تیاری کرتا ہے وہ بچہ جو ہے علم ہوتا ہے یا ایسی ہوتا ہے تو اے لوگ مدرسے سے جو بچہ نکلتا ہے وہ شیخ الحدیث ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے، وہ محدث ہوتا ہے، وہ قاضی ہوتا ہے، وہ مفتی ہوتا ہے۔ لیکن اسلامیہ جو ہے مدرسے سے جو بھی بچہ نکلے وہ غوث نہیں ہوتا، وہ قطب نہیں ہوتا، وہ ابدال نہیں ہوتا، وہ اوتاد نہیں ہوتا، وہ قیوم الزماں نہیں ہوتا، وہ مجدد الفسانی نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مدرسے سے نکلا تو عالم ہو گیا، مدرسے سے نکلا تو حافظ ہو گیا، مدرسے سے نکلا تو قاری ہو گیا۔ ملت کے لوگوں خام کا اس دھرتی کی سب سے پہلی خام کا ہے کعبہ، اور اللہ کی سب سے پہلی بندگی جو ہے خانے کعبہ کا جو ہے 7 بار طواف کرنا ہے، اس کی سنت ہے، آدم کی ایک، نبی کی ایک، پیغمبر کی ایک، رسول کی سنت ہے۔ اب تم دیکھو بارگاہ خدا بندی میں اللہ کتنا نبی اور رسول اور اپنے ولی سے پیار کرتا ہے۔ میں نے پورا قرآن پڑھا، اگر تعریف کی ہے قرآن میں تو مرتے جگہ اللہ نے اولیاء اللہ کی ہے، اگر تعریف کی ہے قرآن میں تو نبی اور رسول کی ہے، اور اپنے احکامات کو بتلایا اور کسی کی تعریف نہیں کی کہ ایسے چلو گے تو بچ جاؤ گے، ایسے چلو گے تو جہنم چلے جاؤ گے۔ تو ملت لوگوں اللہ 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 تعریف تو اپنے انبیاء کی تعریف ہے۔ اور میں کہہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء میں مجسم بامشرع شریعت کے جاننے والے اور طریقت کے جاننے والے اور حقیقت کا جن کا خاتمہ وہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ داڑھی کا رکھنا، یہ پگڑی کا باندھنا، یہ تازہ کا ہاتھ میں لینا، اس فرقے کا پہننا، یہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنت ہے۔ اب مدرسے سے بچہ جو نکلا عالم بنے، مسجد کا امام ہو گیا، کوئی جامع مسجد کا امام ہو گیا، لیکن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل چلا جاتا ہے دنیا معافیہ کی، بیوی کی طرف چلا جاتا ہے، لڑکی کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں رہتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندے مومن نماز پڑھتا ہے اور اس میں دنیا معافیہ کے خیال کے ساتھ پڑھتا ہے
تو کشتیگان الہی اس کی نماز کو بارگاہ خداوند میں پیش کرتے ہیں۔ ربی ارشاد فرماتا ہے کہ اے کو اس نے نیت کی ہماری، لیکن اس بندے نے پڑھی میری کی نماز، اس بندے نے پڑھی روزے کی نماز، اس بندے نے پڑھی اپنے کاروبار کی نماز، اس بندے نے پڑھی اپنے کھیت کی نماز، اس نے پڑھی اپنے شہر کی نماز، اس نے پڑھی اپنے مدرسے کی نماز، ایک گندی چادر میں رکھے پھر اس بندے کے مسلمان کوئی بھی ثواب ہے جس کے نام ہمارا لکھو۔ دوسری حدیث ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسی نماز ایک آدمی اوپر نہیں جاتی۔ ابو سالم کے لیے، اس کامل کے لیے، اس شیخ الحدیث کے لیے ضرورت پڑتی ہے کامل ولی کی اور خانقاہ کی۔ خانقاہوں میں کیا تعلیم ہوتی ہے؟ ایک شعر آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نماز جو ظاہر نماز پڑھتے ہیں سجدہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنی نماز میں اپنے بیوی بچے لوگوں شہر کاروبار کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ نماز انسان اور نماز کرتے اور جب اپنی عاشق نماز پڑھتے ہیں تو اپنے وجود کو بھی بھول جاتے ہیں۔ قیامت کو دیکھتے ہیں، ان کی متعلق کی بارش ہوئی، ان کے رکن میں بھی مٹی کو دیکھتے ہیں، سجدے میں بھی مٹی کو دیکھتے ہیں، یہاں تک بندوں کی حالت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ گھر جاتے ہیں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال تلہیہم تجارۃ بین اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، یہ آج مرد ہے انہیں غافل نہیں کرتا سودا اور فروخت کو میری یاد سے نماز پڑھنے سے اور زکات دینے سے۔ تو ملت اسلامیہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائے، عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو فجر ہو جائے، وہ ہوش نہ رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، لڑکا جو ہے ان کی بلڈنگ سے گر جاتا ہے، لڑکا جاملہ ہے، یہ لگی ہوئی ہے، مجمع لگا ہوا ہے، وہ اللہ کا زمانہ جو ہے اسے کوئی خبر نہیں، اسے کوئی خبر نہیں۔ جب وہ نماز سے سلام کرتا ہے تو اسے خبر ہوتی ہے میرا اللہ تعالیٰ سب سے گر گیا۔ نماز نماز میں رکوع، نماز میں سجدہ یہ ہے، تمام ارکانوں میں رب تعالیٰ اپنے بندے سے سجدے میں زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یعنی بندے معبود ایک ہو جاتے ہیں، پھر اس سجدے سے بھی زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سجدے سے بھی زیادہ اپنے رب کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ دیکھو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار گئے جنگ میں ہیں اور اس جنگ میں تلوار بھی لگ رہی ہے، تیر بھی لگ رہا ہے، چوٹ پہ چوٹ کھائے، چوٹ پہ چوٹ کھائے جا، یار سے لو لگائے جا، یہ ہے زندگی نہیں۔ ملت اسلامیہ حسین ٹائم ہوتا ہے نماز کا، تمام ارکان کے بعد حسین کا سر سجدے میں گیا، یعنی حسین اپنے مالک سے مل گیا، سب سے زیادہ قریب ہو گیا۔ اللہ کا فضل دیکھو، حسین سے اسی میں سر کٹ جاتا ہے، اسی میں جو ہے روح قبض ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا جو ہے اب کس مقام پہ ہے حسین اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ جانا وہ جانے، کیونکہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے،
اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے قدموں میں چھپا رکھا ہے، سوائے اللہ کے انہیں کوئی جان نہیں سکتا، سوائے اللہ کے انہیں کوئی جان نہیں سکتا۔ تو اسی سے ہندوستان کے پہلے صوفی داتا گنج سجدی ان کی بارگاہ میں جو ہے یہ مہینے آج غریب نواز نے کیا اور ارشاد فرمایا، اے داتا اگر آپ موجود ہوتے تو میں کبھی خواجہ ہارون کو اپنا پیر نہ بناتا، میں آپ ہی کو اپنا پیر بناتا۔ یہ نکال کے لکھتے ہیں اگر انسان شریعت کا پابند ہے، طریقت و حقیقت سے خالی ہے تو آخرت میں شریعت اس کے کوئی کام نہ آئے گی، اور اگر طریقت و حقیقت کی طرف دوڑ رہا ہے، شریعت سے دور ہے تو وہ اپنے نفس کی طرف دوڑ رہا ہے، شیطان کی طرف دوڑ رہا ہے۔ شریعت و حقیقت جو ہے جو لازم و مضمون ہے، آپ جو ہے مثال سے سمجھاتے ہیں شریعت کیا ہے؟ شریعت عین ہے۔ اجل ہوا سے 70 ہوتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ غین ہے، اور غین مگر عین کے بند نہیں کر رہی، مسترد دیا گیا اور جب وہ غین کے ہزار ہو گئے، سن عمر 9 پیچھے ہو گئی، اس کے نمبر 900 تھے، بات پیچھے ہو گیا، اس کے نمبر 800 تھے، پیچھے ہو گئی، اس کے نمبر 400 تھے، اس میں پیچھے ہو گئی، اس کے نمبر 200 تھے، اور پیچھے ہو گیا، اس کے نمبر 100 تھے۔ معلوم ہوا تمام انبیاء میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جو ہے تمام انبیاء سے غالب آ گئی، تمام انبیاء سے جو ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غالب ہو گئی۔ اے ملت کے لوگ، اے ملت کے لوگ، نماز سے بعد نکلتی رہتی ہے، تو اگر تمہیں اللہ کا قریبی بندہ بننا ہے تو یہ چلن زمانہ آدم سے ہے۔ پہلے یہ خانقاہ جس کی سنگ بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی وہ خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس یہ خانقاہ ہے۔ تو ان خانقاہوں نے کیا پیدا کیا؟ ان خانقاہوں نے شیش علیہ السلام کو پیدا کیا، ان خانقاہوں نے نوح علیہ السلام کو پیدا کیا، ان خانقاہوں میں زکریا علیہ السلام کو پیدا کیا، ان خانقاہوں میں جو ہے یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے پیدا کیا۔ اے ملت کے لوگوں، حضور کے بعد جو خانقاہیں تمام عالم دنیا میں بنی، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ انہوں نے غوث الاعظم کو پیدا کیا، انہوں نے خواجہ غریب نواز کو پیدا کیا، انہوں نے مخدوم شبنا کو پیدا کیا، انہوں نے مخدوم بہاری کو پیدا کیا، انہوں نے مخدوم سرکار خلافتی کو پیدا کیا، انہوں نے وارث پاک کو پیدا کیا۔ یعنی ان خانقاہوں نے عالم دنیا کے اندر جو ہے دنیا کے تھوڑے تھوڑے میں، چاہے بنگال کی زمین پر چلے جاؤ، چاہے اتر پردیش چلے جاؤ، چاہے جھارکھنڈ چلے جاؤ، چاہے بہار چلے جاؤ، چاہے ہریانہ چلے جاؤ، چاہے پنجاب چلے جاؤ، ہر جگہ جو ہے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء لے کے ہیں، ان کی شان میں پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء سو کے بارے میں نہیں، علماء حق کے بارے میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل نبیوں جیسے ہوں گے، بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ بس پانچ منٹ سن لی، یہ عیسائیوں کا امام رحمانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، یہ وفات رحمی کی بارگاہ میں پہنچا۔ اگر مسلمان اس کا جواب دیتے کہ بنی اسرائیل کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء ہوں گے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، اگر جواب نہ دے سکے تو یہاں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ماذ اللہ عیسائی ہو جائیں۔ تمام بڑے بڑے بھارت ورش کے علماء کو بلایا، افغانستان سے علماء، لنکا سے آئے، بارما سے آئے،
بنگال سے آئے، پنجاب سے آئے، ہر طرف سے ملک آتے، لیکن کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو جہانگیر نے کہا کہ میرے پیر مرشد دیوار گان چلے۔ اب برگاہ مجددیت میں یقین کو فجر قادری پہنچتے ہیں، امام صاحب بڑے ساتھی کرتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، حضور اس کا جواب دے دے، اس کا جواب ایسے نہیں دیں گے، تم اپنے ملک جو ہے چلے جاؤ، وہاں سے فائدہ کے دیتا جو حکیم حکیمہ ہو، ڈاکٹروں کا زمانہ نہیں تھا، ان کو لے آؤ، پھر میں جواب دے دوں۔ تو سب سارے عیسائی پادری اپنے ملک چلے گئے، بہتر سے بہتر حکیم کو لے کر امام ربانی، قیوم زمانی، مجدد انصاری، جن کا خانہ کعبہ طواف کرے، ان کی بارگاہ میں بندن چلائے، ان کی بارگاہ خدا بندی سے جنت چلی جائے، جنت کی گلی چلی جائے، وہ امام ربانی، وہ قیوم زمانی، وہ مجدد انصاری، وہ نقشبندیت کا امام، وہ قادریت کا امام، وہ چشتیت کا امام، وہ سہروردیت کا امام، وہ مدنیت کا امام، بہترین کھانے لگا کر ان پادریوں کی مہمان نوازی کر رہا، سب دھونی نے سرحد ہے، جو کچھ دیر ہوتی ہے تو وہ ایسے تمہارے پادریوں نے بڑی دیر کی، اتنی دیر یہ کھائیں گے، جا کے دیکھو وہ حکیم اپنے زمانے کے ڈاکٹر لوٹ کے آتے ہیں کہ حضور آپ نے کھانے میں کیا کھلایا؟ ارے نہیں جواب دینا تھا، تماموں نے نہیں جواب دیا، بھارت تو اس کے اندر آپ نے ہم کو زہر کیوں کھلا دیا؟ کہا وہ تو سارے کے سارے پادری مر گئے، سارے کے سارے پادری مر گئے، پھر بعد مر گئے، دوبارہ پھر دیکھتے آؤ، پھر دیکھا کہ سارے کے سارے مر گئے۔ امام صاحب نے کہا میں کہ لگا تمہارے پادریوں کو دیکھوں، جو ان حکیموں کے ساتھ جنتا کے ساتھ امام صاحب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سارے پادری 365 سال کر کے دن کر آئے تھے، سب کھانا کھا رہے تھے، سب کھانا کھا رہے تھے۔ امام صاحب نے بلایا، آگے تمہارے آپ پر میری جان قربان دے کے ہم لوگ مر گئے، پھر کیا ہوا؟ مرنے کے بعد جہنم ہوئے جانے میں جا رہا تھا، میری زبانوں سے زبان باہر آ گئی اور سمجھ آنے لگا اور سمجھ آنے لگا، میری روح جو ہے وہ پرواز کرتی تھی، تو یہ غیر سے میں امام ربانی، قیوم زمانی، مجدد انصاری، نقشبندی اور توحیدی کے مہمان ہیں، جہنم کے دروغہ، جہنم میں لے جاؤ، انہیں پھر واپس کرو، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کہ میری امت میں ایسے ایسے اولیاء علماء ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، وما علیہ البلاغ، اب جو ہے ان کا ابتدا ہوگا۔ تلسی کو پیچھے کر دیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم